أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن ہزار بے ادبی۔ محترم سامعین گرامی، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مختلف جگہوں پر اجتماعات قائم کیے جاتے ہیں، محافل کا انعقاد ہوتا ہے اور سب مواقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ سیرت کا جب موضوع سامنے آتا ہے تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کس پہلو کو بیان کروں اور کس کو چھوڑوں، اس لیے کہ سیرت کا ہر پہلو باکمال ہے اور سیرت کا کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس کے اوپر کوئی بولنے والا، گفتگو کرنے والا اس موضوع کو، اس پہلو کو مکمل طور پر بیان کر چکا ہوں یا بیان کر سکے۔ عمریں تو ختم ہو سکتی ہیں، زبان تو تھک سکتی ہے، قلم تو آبلہ پا ہو سکتا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات اور ان کی ثنا وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ میں نے سیرت کے اس پہلو کا حق ادا کر دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی مبادیات اور بنیادی اور اساسی باتوں کو ہی کور کر لے تو یہ بھی اس کی خوش قسمتی اور زہ نصیب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے انوکھا بنایا، سب نبیوں کے بعد تشریف لائے لیکن سب کا امام بنایا، سب نبیوں کے اخیر میں تشریف لائے، سب کا خاتم بنایا۔ آپ پر نبوت کو اللہ نے ختم فرمایا۔ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں مختلف انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اور ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت تھا، ہر نبی اپنے علاقے کے لیے رحمت تھا، اور ہر نبی جو دین اسلام اور اس زمانے کے مطابق احکام لایا، وہ احکام اس امت اور اس علاقے کے لیے رحمت تھے۔ لیکن کسی نبی کو
یہ شان اور مرتبہ حاصل نہیں کہ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین کہا ہو۔ ہر نبی رحمت ہے، لیکن اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے زمانے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنائے، سب زمانوں کے لیے رحمت، سب جگہوں کے لیے رحمت، سب علاقوں کے لیے رحمت، ساری قوموں کے لیے رحمت۔ جتنی بھی قومیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی کے وقت میں جس آفاق عالم میں اور جن کونوں میں آباد تھی، وہ تمام قومیں، وہ تمام علاقوں کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں۔ سب کے لیے آپ علیہ السلام رحمت ہیں، قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلی امتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ ایسے کہ جب قیامت کے دن اللہ جل شانہ جلال میں ہوں گے اور انسانیت ایک ایک نبی کے پاس حاضر ہوگی اور ان سے درخواست کرے گی کہ آپ اللہ کریم سے گزارش کریں کہ اللہ حساب کتاب شروع فرمائیں، تو ہر نبی عذر کر دے گا، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری انسانیت حاضر ہوگی، ساری امتیں حاضر ہوں گی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جائیں گے، سجدے میں گریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے دل پر ایسی تعریف کھولے گا کہ نہ اس سے پہلے کسی کے دل پر کھلی ہوگی اور نہ اس کے بعد کسی کے دل پر اللہ کھولے گا۔ اور وہ تعریف آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو، آپ علیہ السلام کی وہ تعریف اور وہ تعریفی کلمات ایسے ہوں گے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور اللہ کریم فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ جو مانگیں گے ہم عطا کر دیں گے، اشفع تشفع، آپ جس کی سفارش کریں گے ہم اس کی سفارش قبول کر لیں گے۔ اس لیے کہا رحمت للعالمین۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جتنی انسانیت، جتنی قومیں موجود تھی ان کے لیے بھی رحمت ہے، قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے رحمت ہے، اور جو پہلے امتیں گزر گئیں ان سب کے لیے بھی رحمت۔ تو یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ مقام کسی بھی نبی کو اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوا جو مقام اور مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبیوں کو رسالت اور نبوت ملی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ ایک تو تھا نا امتوں پر رحمت ہے، امتوں کے لیے رحمت ہے، اور ایک ہے کہ انبیاء کرام کے لیے بھی رحمت ہے، کہ سارے نبیوں کی نبوت اور رسالت وہ تابع ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اصلی اصالتاً ہے، مطبوع ہے۔ محدثین اس کا بڑا ایک عجیب نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام کو جو مخصوص الفاظ دیے، جن الفاظ کو پڑھ کر ان کے امت اجابت کے اندر داخل ہوتے ہیں، یعنی آسان الفاظ میں کلمہ دیا، ہر نبی کو اللہ نے ایک کلمہ دیا، کسی نبی کے کلمے کے اندر رسالت کا تذکرہ نہیں۔ مثلا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ،
لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ عطا فرمایا تو اس کے الفاظ تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کسی نبی کے کلمے میں ان کے مرتبے، ان کی رسالت، ان کی نبوت کا تذکرہ نہیں، یہ نبوت اور رسالت کا تذکرہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار انبیاء امام الانبیاء ان کے کلمے کے اندر صرف رسالت کا تذکرہ ہے۔ محدثین نقطہ اخذ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی نبیوں کو نبوت ملی یا رسالت ملی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی اور آپ علیہ السلام کی تابعیت میں ملی۔ اور ایک اور نقطہ بھی علماء یہاں بیان کرتے ہیں، محدثین ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں ہر نبی کے کلمے کا جو پہلا جز ہے وہ نقطے سے پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، بغیر نقطے کے ہے۔ یہ نقطے کا نہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا، کوئی اور معبود وہ نہیں ہے، ایک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں۔ لہذا ہر نبی کے کلمے کے اندر پہلا جز لا الہ الا اللہ نقطے سے پاک اشارہ ہے کہ اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں۔ لیکن انبیاء کرام کا جو دوسرا حصہ ہے کلمے کا جو ان کو ملا ہے اس میں نقطہ موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، فا کا نقطہ موجود ہے، اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد نبی موجود ہیں، نبی آئیں گے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ، اس کے اندر بھی نقطے اشارہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی نبی آئیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، نقطے موجود ہیں، اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی نبی آئیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، نقطے موجود ہیں، اشارہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بھی نبی آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، تو اس میں بھی نقطے موجود ہیں، اشارہ ہے کہ ان کے بعد بھی نبی آئیں گے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، نقطے موجود ہیں، اشارہ ہے کہ ان کے بعد بھی نبی آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کے نیچے دو نقطے، تو اشارہ موجود ہے کہ ان کے بعد بھی نبی آئیں گے۔
لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو کلمے کا پہلا حصہ جیسے بغیر نقطے کے تھا لا الہ الا اللہ، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ بغیر نقطے کے ملا، اشارہ ہو گیا کہ جیسے لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں اور اشارہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اسی طرح محمد الرسول اللہ دوسرا کلمہ دوسرا حصہ ملا اور غیر منقوط ملا، اشارہ ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں۔ جہاں تک رب کی خدائی رحمت للعالمین، وہاں تک محمد کی مصطفائی، اور جیسے اللہ کے علاوہ اللہ کا غیر کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق و مالک نہیں، کوئی کائنات کی حقیقت نہیں، اسی طرح اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمے کا دوسرا حصہ بغیر نقطے کے دے کر اللہ کریم نے یہ اشارہ کر دیا کہ میرے محمد کے بعد بھی کوئی نبی نہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ پہلے تشریف لا چکے ہیں، ان کا بعد میں تشریف لانا وہ اچھا، اس میں بھی بڑا عجیب نقطہ علماء نے ذکر کیا ہے، میں وہ ذکر کرتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت مبارکہ ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے اس کی بشارت اور نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کے ذریعے سے اس کی تصدیق، یہ ایک ضابطہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ان کی بشارت دی گئی، اور ان کے جانے کے بعد جو دیگر نبی آئے ہیں انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں فلاں فلاں اللہ کے نبی تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کون سے نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی من بعد اسمہ احمد مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک خوشخبری دیتا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی جن کا نام احمد ہوگا۔ تو بشارت پائی گئی، بشارت موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی، نبوت ختم ہے، ان کی تصدیق کرنے کے لیے بعد میں کوئی نبی نے تو آنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام یہ کیا کہ سیکنڈ لاسٹ نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، قرب قیامت میں واپس بھیجیں گے تاکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی ہو جائے، میرے جو ضابطہ اور قاعدہ کلیہ تھا وہ بھی نہ ٹوٹے، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم بھی ہو جائے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اللہ کے اس ضابطے کو پورا کرنا، یہ ایک نقطہ ہے کہ اللہ کے اس ضابطے کو پورا کرنے کے، اس سے وہ مقاصد پر کوئی زد نہیں پڑتی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے جانے کے ہیں۔ یہ ایک علمی نقطہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے بطور نبی کے نہیں، بطور آخری نبی کی تصدیق کرنے والے کے اعتبار سے، اور بطور ایک امتی کے، اور بطور ایک رہبر و رہنما کے وہ تشریف لائیں گے۔ تو اس سے آپ علیہ السلام کے اوپر جو نبوت کا اختتام تھا وہ بھی ہو گیا، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصدیق رہتی تھی وہ بھی ہو جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام، ایک نام ہے محمد، دوسرا نام ہے احمد۔ احمد اور محمد دو نام، یہ دونوں لفظ نکلتے ہیں حمد سے،
آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، اس کے شروع میں کیا آتا ہے؟ الحمدللہ کیا معنی ہے حمد کا؟ تعریف۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ تو یہ احمد بھی حمد سے نکلتا ہے، محمد بھی حمد سے نکلتا ہے۔ احمد کسے کہتے ہیں، محمد کسے کہتے ہیں؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ احمد کہتے ہیں اس ذات کو جو سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرے، جو سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرے وہ احمد کہلاتا ہے، اور رب جس کی سب سے زیادہ تعریف کرے وہ محمد کہلاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، عجیب بات ہے کہ یہ مشرکین مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میری مذمت کرتے ہیں۔ مذمت کرنا مطلب برا بھلا کہنا۔ یہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں برا بھلا کہتے ہوئے کہ محمد ایسا، محمد ایسا، اور برا بھلا کہتے ہوئے میرا نام کیا لیتے ہیں؟ محمد۔ اور محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ تو فرماتے ہیں یہ میری مذمت کرتے ہیں، مذمت کرنے کے لیے میرا نام لیتے ہیں تو میری تعریف کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام ہی ایسا رکھا کہ اگر کوئی دشمن بھی لے گا تو تعریف کرے گا۔ اس لیے کہا کہ جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے وہ احمد ہوتا ہے، اور جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ محمد بنتا ہے۔ اور عجیب نام ہے، اللہ کا نام ہے اللہ، لفظ اللہ۔ لفظ اللہ کے اندر جو حروف اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کیے ہیں، اگر ایک ایک حرف کو آپ کم کر دو تو اللہ باقی رہے گا، نام باقی رہے گا، ذات باقی رہے گی۔ جبکہ بقیہ نام ایسے نہیں ہیں، یعنی انبیاء کرام کے آپ نام لیں، اگر آدم علیہ السلام آدم لیں، آدم کے الف کو کاٹ دیں تو پیچھے بچے گا دم، اور دم عربی میں کہتے ہیں خون کو، معنی بدل گیا۔ لفظ اللہ کے الف کو ہٹائیں تو پیچھے بچتا ہے للہ۔ للہ کا کیا معنی؟ وہی اللہ کے لیے۔ یہ لفظ بھی اللہ نے قرآن میں استعمال کیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اگر لام، پہلا لام کاٹ دو تو پیچھے کیا بچے گا؟ لہو۔ لہو، لہو بھی اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اچھا دوسرا لام بھی کاٹ دو تو پیچھے کیا بچے گا؟ ہو، ہاں پر پیش ہو، تو اللہ لا الہ الا ہو۔ ہو بھی اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا۔ تو لفظ اللہ کے الفاظ کم کرتے جاؤ، معنی نہیں بدلے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس لفظ میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اگر ان کو کاٹتے جاؤ پھر بھی معنی نہیں بدلے گا، دلالت آپ علیہ السلام کی ذات کے اوپر باقی رہے گی۔ محمد میں سے میم کاٹو تو کیا بچا؟ حمد۔ حمد کا کیا معنی؟ تعریف۔ اچھا حمد میں سے ہاں کاٹو تو کیا بچا؟ مد۔ مد معنی ملانا، یعنی وہ ذات جو بندوں کو اپنے رب سے ملا دے۔ آپ میم بھی کاٹ دو تو پیچھے کیا بچا؟ دال۔ الدال علی الخیر کفاعلہ۔ دال کا معنی ہوتا ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، تو پھر بھی معنی آپ علیہ السلام کی ذات کے اوپر صادق ہے۔ علماء نے تو بڑے عجیب عجیب نقطے نکالے ہیں۔ ایک نقطہ نکالنا ہے کہ آپ بولیں اللہ، بولیں ہونٹ کھلے ہیں، پھر تجربہ کریں اللہ، ہونٹ کھل گئے، دور ہو گئے نا، اور اب بولیں محمد، ہونٹ مل گئے۔ اللہ کہیں تو ہونٹوں میں فاصلہ بڑھتا ہے، محمد کہیں تو فاصلہ سمٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے بندوں میں فاصلہ ہے، بندے رب تک پہنچ نہیں سکتے۔ البتہ ایک طریقہ ہے
اور وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جیسے ان کا نام لینے سے فاصلے مٹتے ہیں، ہونٹ جڑتے ہیں، اگر کوئی بندہ رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے، آپ کے رنگ میں رنگ جائے، آپ کی سنت کو اپنا لے تو وہ رب تک پہنچ جائے گا، وہ رب تک پہنچ جائے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب ان سے کہیے اگر تم اپنے رب تک پہنچنا چاہتے ہو، اپنے رب کو ملنا چاہتے ہو، اپنے رب کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک طریقہ ہے فاتبعونی، میرے رنگ میں رنگ جاؤ، میری اتباع کر لو، میری تابع داری کر لو، اپنے آپ کو میرے تابع کر دو، مطیع اور فرمانبردار بنا لو، تو تم رب تک پہنچ جاؤ گے، رب تک مل جاؤ گے، اور تمہاری رب سے محبت وہ ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس نے امت کے فساد کے دور میں، یعنی جب دین کو چھوڑا جا رہا ہو، سنتوں کو شہید اور قتل کیا جا رہا ہو، سر عام ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، اس موقع پر جس نے میری سنت کو تھام لیا فلہ اجر مئۃ شہید، اس کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وَمَن يَأْبَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری تابع داری کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کر دی اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دی۔ تو ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، یقیناً جانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ، دو نہیں ہے، ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، بس دوسرا نہیں۔ یہ امت اپنے دل میں بٹھا لے، ہم میں سے چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان، بچہ، پڑھا لکھا ان پڑھ، اپنے دل میں یہ بٹھا لے، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے، یہ امت، اس امت نے راج کیا ہے، یہ امت معزز رہی ہے قوموں کے اندر۔ کب؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں آ گئی، جب سے تابع داری سے نکلی ہے ذلیل ہو رہی ہے، راستہ نہیں مل رہا، منزل نہیں مل رہی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک ہی راستہ، دو نہیں۔ امت جتنے مرضی اس کے اسباب ذکر کر لیں، مبصرین بیٹھ جائیں اور اس کے اسباب گنوانے شروع کر دیں، ہماری پستی کی یہ وجہ وہ وجہ، سارے مسئلوں کا ایک ہی حل کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں آ جائیں، اپنے ہر مسئلے میں آپ علیہ السلام کو امام مان لیں۔ ارے صحابہ کی زندگی کو تو دیکھو، انہوں نے کیا کیا، کمال کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے، اور صحابہ سے فرمانے لگے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا تو آپ مسکرائے تھے، تو میں نے آپ علیہ السلام کی تابع داری کی ہے، میں بھی مسکرایا۔ کمال ہے، ایسی تابع داری آپ کو کہاں ملے گی؟ تو اس لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم تابع دار بن جائیں، اپنی زندگی کو حوالے کر دیں، اپنی زندگی کو سنت میں رنگ لیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی امت کی ترقی کا راستہ نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔
تو اگر راستہ انتخاب کرنا ہے تو وہ یہ راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل تابع دار اور غلام بنائے، اور ساری زندگی اس کے اوپر ثابت قدم فرمائے۔ وآخر دعوانا